السلام علیکم دوستو، انفو موزیک میں آپ سب کا بےحد خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے اوپن ہیمر کے بارے میں۔ کیا ہے اس کی اصل حقیقت، جانیں گے آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، 16 جولائی 1945 یہ وہ دن تھا جب انسانیت کو تباہ کرنے والے ہتھیار اٹامک بم کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا۔ ہیومن ہسٹری میں پہلی بار ایسا ویپن میدان میں اتر چکا تھا جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس اٹامک بم کو بنانے والے فزسٹ جے رابرٹ اوپن ہائمر تھے، اور ان کو ذرہ برابر بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کا بنایا ہوا ہتھیار واقعی میں اتنا زیادہ خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تو انہوں نے یہ تاریخی جملے کہے۔ اٹامک بم نے اوپن ہائمر کو تباہی کے دہانے پر کیوں اور کیسے لا کر کھڑا کر دیا۔ جس شخص کی محنت کی وجہ سے امریکہ ورلڈ وار 2 جیتا تھا، اسی شخص کو امریکہ نے پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اسی کے پیچھے کا راز جانیں گے انفو موزیک کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اوپن ہائمر نے اپنی زندگی میں کارنامے تو بہت سر انجام دیے تھے، لیکن ان کو ہمیشہ ہسٹری میں فادر آف اٹامک بم کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ اوپن ہائمر 1904 میں پیدا ہوئے اور صرف 18 سال کی عمر میں کیمسٹ بننے کا خواب ان کو ہارورڈ لے گیا۔ ایڈمیشن ملتے ہی یہ بیماری کی وجہ سے پورا 1 سال کلاسز جوائن نہ کر سکے، لیکن 4 سالوں کی ڈگری انہوں نے صرف 3 سالوں میں ہی کمپلیٹ کر دی۔ کیمسٹ بننے کے ساتھ ساتھ ان کا فزکس میں بھی کافی انٹرسٹ تھا۔ ہارورڈ سے گریجویٹ ہونے کے بعد تھیوریٹیکل فزکس پر ریسرچ کرنے کے لیے جرمنی کی گوٹنگن یونیورسٹی چلے گئے، اور صرف 23 سال کی عمر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لی۔ ان کی نیچر انٹروورٹ ٹائپ کی تھی، یعنی وہ کسی سے گھلتے ملتے نہیں تھے، اور اپنی ریسرچ پر ہی ان کی زیادہ اٹینشن ہوا کرتی تھی۔ وہ واپس یو ایس آئے اور دوبارہ اپنی ریسرچ میں لگ گئے، اور ابھی تک ان کا اٹامک بم سے دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اور پھر یورپ میں ہٹلر کا راج شروع ہوا، اور اس نے چند جرمن سائنٹسٹ کو دنیا کا سب سے خطرناک ویپن بنانے کا ٹاسک دیا۔ اب یہاں انٹری ہوتی ہے البرٹ آئنسٹائن کی۔ آئنسٹائن نے ہٹلر کا یہ خطرہ بھانپ لیا اور امریکن پریزیڈنٹ روز ویلٹ کو ایک لیٹر لکھ کر کہا کہ ہمیں بھی اسی طرح کا ویپن تیار کرنا چاہیے، ورنہ کل کو ہٹلر ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ آئنسٹائن کا یہ لیٹر پڑھ کر پریزیڈنٹ نے فوراً ایکشن لیا اور یو ایس کی ملٹری کو آرڈر دیا کہ اٹامک بم پر ریسرچ پروجیکٹ شروع کر دیا جائے۔ اس فیمس پروجیکٹ کو مین ہیٹن پروجیکٹ کا نام دیا گیا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اٹامک بم شاید کبھی بن ہی نہیں پاتا اگر البرٹ آئنسٹائن پریزیڈنٹ کو یہ لیٹر نہ لکھتے۔ خیر، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مین ہیٹن پروجیکٹ کے لیے یو ایس آرمی آئنسٹائن کو سلیکٹ کرتی، کیونکہ انہوں نے ہی امریکن پریزیڈنٹ کو یہ لیٹر لکھا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ البرٹ آئنسٹائن کا بیک گراؤنڈ جرمنی سے تھا، اور یو ایس آرمی کو یہ شک تھا کہ شاید آئنسٹائن ان کے ساتھ کوئی چال چل رہا تھا۔ انہوں نے مین ہیٹن پروجیکٹ کی لیڈرشپ اوپن ہائمر کو دے دی۔ اوپن ہائمر البرٹ آئنسٹائن کے ویو سے کافی اتفاق رکھتے تھے، اور یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ امریکہ کو اٹامک بم بنانا چاہیے۔ اس سیکرٹ پروجیکٹ کے لیے نیو میکسیکو میں ایک پورا شہر بنایا گیا جس کو لوس الاموس کہا جاتا ہے۔ یو ایس گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ پر پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ 1945 کے دور میں اس پروجیکٹ پر ٹوٹل $2 بلین کا خرچہ کیا گیا۔ امریکہ کی ہسٹری میں امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ سیکرٹ پروجیکٹ ہونے والا تھا، لیکن اس راز کو سنبھالنا یو ایس ملٹری کے لیے بہت ہی زیادہ چیلنجنگ تھا۔ لاس الاموس میں مین ہیٹن پروجیکٹ پہ ٹوٹل 1,30,000 ورکرز کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بڑی جانچ پڑتال کے بعد چنا گیا تھا تاکہ پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی خبر باہر کی دنیا کو معلوم نہ پڑ جائے۔ ان میں سائنٹسٹ، ٹیکنیشینز،
ریسرچر اور لوور سٹاف بھی شامل تھا۔ سب کو یہ ڈائریکشنز دی گئی تھی کہ پروجیکٹ کے حوالے سے وہ کسی کو کچھ نہ بتائیں، حتیٰ کہ اپنی فیملیز کو بھی نہیں۔ یہاں کوئی بھی ایک دوسرے کو اصلی نام سے نہیں جانتا تھا، سب کو ایک فیک نام دیا گیا تھا، اور پروجیکٹ سائٹ کا یہ رول تھا کہ اگر کسی کا اصلی نام لیک ہوا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہاں لیٹرز آتے تھے لیکن فیک ایڈریس پر۔ وہ ایڈریس تھا PO Box 1663 نیو میکسیکو۔ اوپن ہائمر مین ہیٹن پروجیکٹ سے پہلے ہی نیوکلیئر فیوژن پر ریسرچ کر چکے تھے۔ یہ ایک ایسا ری ایکشن ہوتا ہے جسے ایٹمز کو سپلٹ کر کے حد سے زیادہ انرجی پیدا کی جا سکتی ہے۔ نیچر میں سب سے زیادہ ہیوی ایلیمنٹ یورینیم ہوتا ہے۔ اب سائنٹسٹ نے کافی ریسرچ کی اور ایکسپیریمنٹس کے بعد یہ ریزلٹ نکالا کہ اگر یورینیم کو ایک خاص پروسیس سے نکالا جائے تو اس میں سے یورینیم 235 نکلتا ہے، اور یہ انتہائی انسٹیبل ایلیمنٹ ہے۔ یعنی ایک نیوٹرون کو 235 سے کولائڈ کروایا جائے تو یورینیم سپلٹ ہو جاتا ہے اور ناقابل یقین کوانٹٹی میں انرجی کریٹ کرتا ہے۔ سپلٹ ہوتے ہی اس میں سے نیوٹرونز نکلتے ہیں جو دوسرے یورینیم 235 سے ملتے ہیں، اور یہ ری ایکشن بار بار رپیٹ ہوتا ہے، اور یہ سارا چین ری ایکشن صرف چند مائکرو سیکنڈز کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور سارا ری ایکشن کا نچوڑ ہمیں ایک زوردار دھماکے اور انرجی ریلیز کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ایک نیوکلیئر بوم کو ایک TNT بوم سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ہاتھی کو چونٹی سے ملانے کے جیسا ہی ہوگا۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 1 kg ایٹامک بوم 3500 kg TNT بوم کے ایکول ہے، یعنی لٹل بوائے بوم جس نے پورے ناگاساکی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر اتنی تباہی TNT بوم سے کرنی پڑتی تو امریکہ کو 1.5 کروڑ وزنی بوم گرانا پڑتا۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی جہاز اس کو نہیں اٹھا پائے گا۔ ایٹم بم میں یورینیم کا استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یورینیم ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک لمیٹڈ کوالٹی میں ہی مائن کیا جا سکتا ہے۔ ریسرچرز نے یورینیم کی ٹکر کا ایک نیا ایلیمنٹ بنایا جو نیچرل بھی نہیں تھا اور یورینیم 235 سے بھی زیادہ انسٹیبل تھا۔ یہ ایلیمنٹ تھا پلوٹونیم 239۔ امریکہ کو پروجیکٹ مین ہیٹن پورا کرنے کی بہت زیادہ جلدی تھی، کیونکہ ایک طرف تو ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، دوسری طرف امریکہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں جرمنی ان سے پہلے یہ بوم نہ استعمال کر لے۔ آخرکار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا پہلا اٹامک بم تیار ہو چکا تھا، اور اب باری تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کی۔ جب اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا تو اس کی شدت دیکھ کر پوری دنیا خوف زدہ ہو گئی۔ اوپن ہائمر اور دوسرے سائنٹسٹ جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے وہ خود بھی اس ویپن سے خوف زدہ ہو گئے۔ ہیومن سویلائزیشن کو خطرے میں ڈالنے والا یہ پہلا ہتھیار تھا جو اب انسانوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس کے انسانیت پر کیا اثرات برپا ہو سکتے ہیں یہ جانے بغیر اگلے ہی مہینے امریکہ نے اس کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر استعمال کر ڈالا۔ ان حملوں میں 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 6 دنوں کے بعد جاپان نے امریکہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور یہیں پر ہوا ورلڈ وار 2 کا دی اینڈ۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اوپن ہائمر کی ان کارناموں پر امریکہ ان سے بہت خوش ہوا ہوگا اور انہیں اب نوبل پرائز دے گا، پر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اوپن ہائمر نے ساتھ میں بہت افسوس کا اظہار کیا کیونکہ ان کی اس کریشن کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی جان جا چکی تھی۔ اس واقعے نے ان کو پوری طرح توڑ دیا تھا اور انہوں نے خود کو دنیا سے الگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو امریکہ کی یہ پاور کو کہیں اور بھی منٹوں میں شفٹ کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اوپن ہائمر امریکہ کا بہت ہی نازک ایسٹ ثابت ہوئے، اور امریکہ کی مختلف ایجنسیز نے اوپن ہائمر پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن
پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1949 میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین نے اچانک اٹامک بم کے دھماکے دنیا کو سنا دیے۔ ٹیکنالوجی لیک ہو چکی تھی لیکن اس کا اندازہ امریکہ کو نہیں تھا۔ امریکہ کا شک اوپن ہیمر پر گیا کیونکہ ان کی گرل فرینڈ بھی کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھیں اور ان کی بیوی بھی پہلے کمیونسٹ پارٹی کا حصہ رہ چکی تھی۔ امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کے سوویت یونین کے ساتھ کافی کلوز ریلیشن ہوا کرتے تھے، پر خود اوپن ہیمر کو پولیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے اوپن ہیمر اور اسٹیٹ سیکرٹس کے درمیان اب ایک پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اب ایک انکوائری بٹھائی گئی جس میں اوپن ہیمر کو سوویت کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وہ اپنے بیان پر ڈٹے رہے کہ ان کا کمیونزم اور سوویت یونین کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی بھی ثبوت تھا، لیکن پھر بھی فیصلہ ان کے خلاف ہی آیا جو ایک وقت طاقتور سائنٹسٹ کا درجہ رکھتے تھے اور پھر ان کو منٹوں میں ذلیل کر کے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس اور پروجیکٹس کے سارے رائٹس چھین لیے گئے۔ البرٹ آئنسٹائن سمیت سائنٹیفک کمیونٹی نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ اگلے کئی سال اوپن ہیمر خاموشی سے زندگی گزارتے گئے اور گورنمنٹ پروجیکٹ سے دور ہی رہے، اور قریب 7 سالوں بعد یعنی 1961 میں جان ایف کینیڈی امریکن پریزیڈنٹ بنے اور انہوں نے اوپن ہیمر کو آفر دی کہ وہ ایک نیا فری اینڈ فیئر ٹریبیونل بنائیں گے جس سے اس کی سیکیورٹی کلیئرنس دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن اس بار اوپن ہیمر نے انکار کر دیا۔ جان ایف کینیڈی جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اوپن ہیمر کو امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیفک ایوارڈ بھی دیا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوپن ہیمر کو کینسر ڈائگنوز ہوا اور 1966 میں وہ چل بسے۔ ان کے ایشز یو ایس ورجن کے آئلینڈ بیچ میں بہا دیے گئے جس کو آج اوپن ہیمر بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی دنیا کے سیکرٹس جاننے کے لیے انفو موزیک کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔